کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر مبارک 63 سال ہوئی ہے۔ 60 سال اور 3 سال، کتنی بولو؟ 63 سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ ٹوٹل عمر آپ کی اتنی ہوئی، لیکن اس میں کچھ زمانہ آپ کا مکہ مکرمہ میں گزرا اور کچھ زمانہ آپ کا مدینہ طیبہ میں گزرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات، آپ کا وصال، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کی زمین سے رخصت ہوئے۔ یاد ہے؟ میرے آقا پیدا ہوئے مکہ کے اندر اور وفات ہوئی مدینہ کے اندر۔ میرے آقا مکہ کے اندر پیدا ہوئے، بچپن سے لے کر کے 40 سال کا زمانہ گزر چکا۔ 40 سال ایک دن کا زمانہ جب میرے نبی کا گزرا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ میرے نبی جن کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ 40 سال پلس ایک دن آپ اتنی عمر میں اللہ کے نبی بن گئے، رسول اللہ بن گئے، نبی اللہ بن گئے۔ اس کے بعد 40 سال ایک دن کے بعد جب آپ نبی بن گئے تو 53 سال کی عمر تک، یعنی باقی 13 سال آپ کے مکہ مکرمہ میں ہی گزرے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، آپ نبی بن گئے 40 سال پلس ایک دن میں، اور اس کے بعد 10 سال کا زمانہ اور نبوت کے ساتھ آپ کا مکہ کے اندر گزرا۔ جب ٹوٹل عمر آپ کی 52 سال 11 مہینے 19 دن ہوئی تو آپ کا یہ زمانہ مکہ مکرمہ کے اندر گزرا ہے۔ یاد ہے آپ کو کتنا زمانہ؟ 52 سال اور 11 مہینے 19 دن کا زمانہ، یہ ٹوٹل زمانہ آپ کا مکہ کے اندر گزرا۔ اس میں 40 سال ایک دن کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد 52 سال 11 مہینے 19 دن تک آپ مکہ مکرمہ کے اندر رہیں۔ اس زمانے کے اندر تقریباً اس 10 سال کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، آپ نبوت کی دعوت دیتے رہیں، توحید کی دعوت دیتے رہیں، لوگ اسلام میں حلقہ بگوش ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن جب مکہ کی زمین کو آپ پر تنگ کیا جانے لگا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اوپر مکہ کے ظالموں اور مکہ کے شرپسندوں اور مکہ کے جو ہے پریشان کرنے والے حالات آپ پر آنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 52 سال 11 مہینے 19 دن مکہ میں گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف سفر شروع فرما دیا۔ آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا اور 52 سال 11 مہینے 19 دن کا زمانہ مکہ میں گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں تھوڑا سا ایک بات اور سمجھیں۔ وہ لوگ
جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے آپ کے ساتھ بہت معمولی سے لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ معمولی لوگ تھے جو مکہ میں آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے. پھر وہی معمولی لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر وہ بھی مدینہ کی طرف آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے. یعنی حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہ صحابہ بھی جو مکہ میں حضور پر ایمان لائے تھے وہ بھی مکہ کو چھوڑ کر کے حضور کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. انہوں نے بھی حضور کے ساتھ ہجرت فرما لی. اب کون ہے وہ صحابہ؟ مجھے تھوڑا سا یہ سمجھانا. وہ صحابہ جنہوں نے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا تھا، مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، ان صحابہ کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرت کرنے والے صحابہ. یہ بار بار یہ ورڈ بولا جائے گا اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. جو لوگ حضور کے ساتھ مکہ سے آئے تھے مدینہ کی طرف چلے گئے تھے تو وہ صحابہ ان کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے. اور مدینہ کے اندر جو صحابہ تھے ان صحابہ کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انصاری صحابہ. تو مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ مہاجر صحابہ، اور مدینہ کے جو صحابہ تھے مدینہ میں رہنے والے وہ انصاری صحابہ کہلاتے ہیں. یاد ہو گیا یہ سبق؟ آگے بات سنیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو آپ پر مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے. اب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ کے لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے. صحابہ نے کہا، مہاجر صحابہ نے، مکہ سے آنے والے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ مدینہ کے جو انصار صحابہ ہیں یہ تو ثواب میں اجر میں ہم سے کئی گنا آگے بڑھ گئے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تم ان انصار صحابہ کے لیے، ان مدینہ کے صحابہ کے لیے تم اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے تو تمہارے لیے بھی ثواب برابر ملتا رہے گا، تم ثواب سے محروم نہیں رہو گے. بہرحال جب مہاجرین صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مہاجرین صحابہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، مکہ کے اندر ان کی زمینیں، جائیداد، مکان، کاروبار، اولاد، سب کچھ ان کا مکہ کے اندر تھا. لیکن ہجرت کرتے وقت انہوں نے سب کچھ مکہ میں ہی چھوڑ دیا، بالکل خالی ہاتھ وہ مدینہ کے اندر قیام پذیر ہو گئے. اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ کسی آدمی کو کسی جگہ بسنے کے لیے سب سے پہلے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ اور مکان کے بعد کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے، اور کاروبار کے بعد اس سے کھانے پینے کی تمام چیزیں جو ضروریاتی زندگی ہے، جو زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، وہ سب چیزیں اسے وہاں آباد ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ تمام کے تمام مہاجر صحابہ کا جو قافلہ مکہ کو چھوڑ کر کے آئے تھے یہ اپنے پاس کچھ نہیں لائے تھے، ساری زمین جائیداد سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر کے آئے تھے. آپ دیکھیں مدینہ والوں نے کیسے استقبال کیا. مجھے یہ بتانا ہے، مدینہ کے صحابہ نے، انصار صحابہ نے ان مہاجر صحابہ کا استقبال اور ان کے لیے کیسا جذبہ قربانی کا، ایثار کا اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا، جس کی مثال تاریخ میں آج تک نہ ملی نہ مل سکتی ہے. مدینہ کے انصاریوں نے کیا کہا؟ مدینہ کے انصار لوگوں نے جو مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے ان کے لیے مدینہ کے صحابہ نے یہ اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا؟ کہ ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہے، ہمارے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، ہمارے پاس جتنے بھی گھر ہے، وہ ساری کی ساری دولت، جائیداد، خزانے
ان تمام مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے ہمارے خزانے کے دروازے اور ہمارے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ آئیں، ان کے لیے ہمارا مال بھی قربان، وہ آئیں ان کے لیے ہمارے گھر بھی قربان، وہ آئیں ان کے لیے ہمارے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ جس گھر میں چاہے آ کر کے داخل ہو جائے، قیام کرنے لگے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے صحابہ کے اندر یہ جذبہ مہاجر صحابہ کے لیے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے انصار اور مہاجرین صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا کہ تم اب ایک دوسرے کے بھائی ہو، لہذا تم ایسے رہو جیسے دو بھائی بھائی رہتے ہیں۔ چنانچہ مکہ اور مدینہ کے انصار اور مہاجرین صحابہ ایسے رہنے لگے جیسے دو سگے بھائی رہتے ہیں۔ بلکہ میں نے پڑھا ہے اس میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ مدینہ کے انصار صحابہ نے قربانی کے لیے اپنا قدم یہاں تک بڑھا دیا تھا کہ اگر کسی مکہ سے آنے والے صحابی کے پاس بیوی نہیں ہے اور مدینہ کے صحابی کے پاس دو بیویاں ہیں تو مدینہ کے صحابی نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کے مہاجر صحابی کے لیے اعلان کر دیا کہ تم چاہو تو اس کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو۔ حالانکہ یہ ہوا نہیں، لیکن یہ جذبہ، یہ قربانی انہوں نے اپنی طرف سے ظاہر فرمائی۔ آگے چلتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ حضور کی خدمت میں آیا، رسول اللہ ان مہاجرین صحابہ کی ہم خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم سے جو کچھ بن رہا ہے کھانے پینے رہنے جو کچھ خدمت مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم ان کی کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ بات سنیں بہت غور سے، آپ بہت پائنی کی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے جو میں بتانے چلا ہوں۔ کہا مدینہ کے لوگوں نے، انصار صحابہ نے کہا، کس سے کہا؟ حضور سے کہا۔ کن کے بارے میں کہا؟ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ یا رسول اللہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کے مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، لیکن بار بار ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ہمارا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، ہمارا یہاں کوئی کاروبار نہیں ہے، ہمارا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی مستقل قیام نہیں ہے، ان کے دل میں بار بار یہ بات آتی ہوگی۔ تو ہم مدینہ کے انصار صحابہ نے یہ آپس میں مشورہ کیا ہے یا رسول اللہ کہ ہمارے پاس جتنی زمین جائیداد ہیں، غور سے مدینہ کے انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی زمین جائیداد ہے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ زمین جائیداد کا ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایک حصہ زمین جائیداد کا ہم ان لوگوں کو ہدیہ اور وقف کرتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے ہیں۔ یہ پیشکش کی، یہ انہوں نے اپنی طرف سے قربانی کا اظہار صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ دل سے کیا کہ ہم تکلف میں رہتے ہیں اور ہمارے یہ مہمان بھی تکلف میں رہتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ جب کسی کے یہاں زیادہ دن مہمان آدمی بن کر کے رہتا ہے تو میزبان کو بھی تکلف ہوتا ہے، مہمان کو بھی تکلف ہوتا ہے، میزبان بھی چاہتا ہے کہ جو ہے مہمان پریشان نہ ہو، کسی طرح کا دل میں بوجھ نہ پیدا کرے، اور مہمان بھی یہ چاہتا ہے کہ میری وجہ سے میزبان زیادہ پریشان نہ ہو، دونوں تکلف میں رہتے ہیں۔ اس لیے مدینہ کے انصار لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین، اپنی جائیدادوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی زمین جائیداد کو ہم مہاجرین کسے بتایا تھا میں نے، بولو کون؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین صحابہ کے لیے ہم اپنی طرف سے عنایت کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ میں ان سے مشورہ کر لوں، مہاجرین صحابہ کے سامنے میں یہ بات رکھ کے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ مہاجرین صحابہ کے سامنے مدینہ کے صحابہ کی یہ پیشکش، یہ قربانی ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم ان کی زمینوں پر قبضہ کر لے، ہمیں یہ بات منظور نہیں،
پھر حضور نے فیصلہ فرما دیا، اچھا چلو ایک کام یہ کرو کہ زمین جائیدادوں کے مالک تو یہ مدینہ کے لوگ ہی رہیں گے، تم صرف اتنا کرو کہ ان کی زمینوں میں محنت مزدوری کرو، جو پھل اور پیداوار جو کچھ بھی پیدا ہوگی اس میں تم اپنی مزدوری لے لیا کرنا۔ مہاجرین صحابہ نے کہا ہمیں منظور ہے۔ آج کیا ماحول ہے آپ ذرا دیکھیں، ٹٹولیں، اب کیا ماحول ہے؟ اب تو ماحول یہ ہے، یہ مدینہ کے صحابہ کے اوپر ان کا حق نہیں تھا کہ ضروری ہو دینا کہ اپنی زمین ہم ان کو دے، یہ تو ایک محبت میں اور ایک قربانی کے جذبے کے ساتھ وہ اپنی زمین ان کو وقف کر رہے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج سگے بھائی کا مال جو اس کے اوپر حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سگے بھائی کے خون کا دشمن ہے، اس کی زمین، اس کے جائیداد کا دشمن ہے، اس کے مال کا دشمن ہے، اور سگے بھائی کے مرنے کا منتظر ہوتا ہے کہ جب یہ مرے میں اس کے مال پر قبضہ کر جاؤں۔ اور صحابہ، وہ کون سے صحابہ تھے کہ جن صحابہ پر اللہ کی مدد آئی؟ وہ کون سے صحابہ تھے کہ جن صحابہ نے بڑے سے بڑے سپر پاور طاقت لوگوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا؟ یہی وہ صحابہ ہے جن کا آپس میں اس قدر ہمدردی، آپس میں اس قدر محبت اور آپس میں اس قدر الفت اور ایک دوسرے کے لیے ایسے خواہی کا جذبہ موجود تھا کہ میری طرف سے میرے بھائی کو تکلیف تو کیا، میری طرف سے میرے بھائی کو مدد اور امداد پہنچ جانی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جب جواب دوں تو مجھ سے کسی طرح کا حساب آسان ہو سکے۔ یہ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن صحابہ کے سامنے بڑی سپر پاور طاقتوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں جنگ بدر میں کیا ہوا، کتنے سے مسلمان تھے، کتنے سے مسلمان تھے۔ میں ایک جملہ کہنے چلا ہوں، آپ ذرا غور دیں، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت تعداد کی کثرت پر نہیں ہوتی۔ سن رہے ہیں آپ توجہ سے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہمت اور حوصلہ تعداد کی کثرت پر، زیادہ لوگوں کی تعداد پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے اور تقوی کے پابند ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان لوگوں پر آتی ہے، کن لوگوں پر؟ کہ جو تقوی کے اور اللہ کے دین کے پابند ہوتے ہیں۔ یہی صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جو تقوی کے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے 100% پابند تھے، تبھی تو 313 نے ہزاروں کے لشکر کو پیچھے چھڑا دیا، تبھی تو 1000 میں سے بھی 700 کا مجمع غزوہ احد کے موقع پر اور کئی ہزار کا مجمع مخالفین کی جماعت تھی، لیکن وہ بہت قلیل مقدار میں جو صحابہ تھے انہوں نے ان کو شکست دے دی اور ان کے اوپر غالب آ گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ تھا، جن کے دل دنیا کی محبت سے بری تھے اور صرف اللہ کی محبت اور دین کے پابند لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے قلیل مقدار میں اور کم تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے مدد کے ساتھ انہوں نے ہزاروں کے مجمع پر اپنا غلبہ اور قوت کو حاصل کر لیا۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ اسباب پر نہیں، تعداد پر نہیں، صرف تقوی کی بنیاد پر اور دین الہی کی پابندی کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ کو میں ایک